اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لب کھول کے آزاد ہو تم. 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر بہت بڑا ظلم ڈھایا ہے اور 200 کے قریب تقریباً جو ہے اسٹوڈنٹس بچیاں جو ہے اس میں شہید ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ایران کے تھے ان کو شہید کر دیا گیا. 28 فروری سے لے کر اب تک آج 8 مارچ ہے تقریباً، اور اس وقت تک جنگ کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کو اس کا نقشہ ہم تھوڑا سا کھینچیں گے، اور ننکانہ کے مسائل کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے پینل میں موجود معروف اور مشہور صحافی، ننکانہ کی جانی پہچانی شخصیت جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، جناب سمیع اللہ عثمانی صاحب، وہ موجود ہیں، جنہوں نے ننکانہ صاحب کی تاریخ میں سب سے پہلی ریلی جو ہے نکالی گئی ہے. میرا خیال پاکستان میں کسی پریس کلب نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، ان کی جارحیت کے خلاف، ان کے ظلم و ستم کے خلاف کسی نے جو ہے وہ ریلی نہیں نکالی. ننکانہ صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، جس میں ننکانہ پریس کلب کے پریزیڈنٹ چودھری افضل حق اور جنرل سیکرٹری آصف علی بھٹی صاحب، اور جو سب سے جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا ہے وہ سمیع اللہ عثمانی صاحب ہیں. جناب سر کیسے مزاج؟ بہت شکریہ. میرے پینل کے دوسرے مہمان رانا مبارک علی عرف رانا مکھن، جو کہ ایک سیاسی شخصیت ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں، وہ بھی گفتگو کا حصہ بنے گے. جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میرے پینل کے تیسرے مہمان جو ہیں وہ GQLV کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سیاسی سماجی رہنما ہیں، ایڈوکیٹ ہیں پیشے کے لحاظ سے، اور ان کا تعلق جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ بھی ہے. GQLV صاحب بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کی آمد کا. تو اپنی گفتگو شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنے پینل کی طرف سے اور ڈسٹرکٹ ننکانہ کی پوری عوام کی طرف سے ایران کو تعزیت پیش کرتے ہیں، عقائد خامنائی جو شہید ہوئے ہیں اور تمام شہداء کو، اور ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے گنڈوں نے، بدماشوں نے، بے غیرتوں نے جو ایران پر حملہ کیا، اور نہتے سڈنلی جو انہوں نے جو حملہ کیا. میرے نہایت ہی قابل احترام بھائی سمیع اللہ عثمانی صاحب، آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں جو موجودہ جنگ کے حالات ہیں، کہاں پہ ایران اس وقت کھڑا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو کیا وہ شکست دے سکے گا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو آپ کا یہ پروگرام ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمارے علاقائی حوالے سے بھی اور ملکی حوالے سے بھی. اگر بات کی جائے ایران کے حوالے سے، تو جو پچھلے دنوں کے اندر آج سے 8 دن قبل، کیونکہ آج 9واں دن ہے، جو اسرائیل نے، امریکہ نے ایک بربریت اور دہشت گردی کا جو ہے وہ شب خون مارا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو چکی ہے ساری دنیا کے سامنے، کیونکہ یہ ان کی جو انٹیلیجنس ادارے تھے، انہوں کی رپورٹ تو یہی تھی کہ جیسے جنریشن 1 کا جو ہے اٹیک کیے ہیں، جنریشن 2 کو استعمال کیا ہے. ابھی ان کی طرف سے یہ ہے، ابھی ان کی طرف سے یہ اعلانات ہیں کہ ابھی تو ہم نے جنریشن 1 اور 2 کو استعمال کیا ہے، جب ہم 3 کو استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ دن کے اندر بھی تارے نظر آئیں گے. صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ اسرائیل اور امریکہ ہوتا کون ہے کہ یہ رجیم چینج لائے اور کسی بھی ملک کو یہ آنکھیں دکھاتے ہیں؟ یہ کون، یہ کیا خدا بنا ہوا ہے؟ کس حیثیت سے یہ جو جنگ کا آغاز کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ جو ہے وہ تاریخ کے اندر بھی ہے، آپ جو ہے ان کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ ہمیشہ ان قوتوں نے اپنا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اس کو قائم کرنے کے لیے ساری چالیں چلی ہیں. جیسے دیگر اسلامی کنٹریز کے اندر انہوں نے رجیم کو چینج کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن جو ایران کے اندر انہوں نے سوچا تھا وہ بالکل ہی اکثر تبدیل ہو چکا ہے. اور یہ ان کا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کے اندر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، ایران کے لوگ نہیں کہہ رہے،
بلکہ ان کا اپنا میڈیا ان کو یہ ان کی جو ہے نا تصویر دکھا رہا تھا کہ آپ کی رپورٹس تو یہ تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ رجیم چینج ہوگی, حکومت چینج ہو جائے گی, لوگ سڑکوں کے اوپر ہوں گے, وہ خوشی کا اظہار کریں گے, مٹھائیاں تقسیم ہوگی کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیں نا کہ آپ اگر بات کی جائے, انہوں نے جتنی بربریت کا مظاہرہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. سب سے بڑی جو بات ہے, اسلامی بلاک جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت کے اندر یہ نہ بنے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, میں نے اکثر یہ دوستوں سے یہ بات کہی ہے کہ خامنئی صاحب کی جو شہادت ہے اور ان کے رفقا کی جو شہادت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو 200 بچیوں کی جو شہادت ہے, تو آنے والے وقت کے اندر اسلامی بلاک بھی بنے گا. اسلامی ممالک کے اندر انہوں نے یہ ایک روح پھونک دی ہے, ان کی شہادت جو رائے گا نہیں جائے گی, ان کا جو لہو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر آپ کو بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوں گی. میں تو حیران ہوں. آپ دیکھیں کہ جب خامنئی صاحب شہید ہوئے ہیں, اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے مرنے سے, شہید ہونے سے پہلے ایک جملہ کہا ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہی جملہ ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرنا چاہتا. یہ کیا مماثلت ہے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت میں اور آقا خامنئی, وہ بھی ان کی اولاد ہے, 37ویں پوری سے جی بالکل امام حسین کی اولاد سے. تو خامنہ جو ہے وہ ایک شہر حسینی ہے, وہ تو حسینی ہے. کیا مماثلت آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں, یہ دوبارہ جو ہے ایسا سب سچی بات ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دوبارہ جو ہے واقعہ کربلا کو دہرایا گیا ہے. جو ہے خامنئی صاحب کی جو شہادت ہے, یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سر نگو نہیں کیا, سر نہیں جھکایا اپنا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ مجھے شہید کریں گے, میرے بعد میرے اور لوگ اکٹھے ہوں گے جو اسلام حق کے لیے, اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے, جو آپ کے سامنے ڈٹ کر جو آپ کا مقابلہ کریں گے. آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اپنی بربریت جتنی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے. جیسے 200 بچیوں کو شہید کر دیا گیا اسکول میں, بلکہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ملالہ یوسف جی ایک بچی کے لیے جو ہے انہوں نے آواز کو بلند کیا تھا, وہ بھی اسکول کے اندر پڑھ رہی تھی, اس کے اوپر جب اٹیک ہوا. عثمانی صاحب کو دوبارہ بات کرتے ہیں. میں جی کیو الوی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, عثمانی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ انہوں نے سر دے دیا آقا خامنئی نے اور ان کے جو فالور ہیں, لیکن انہوں نے یزید کی طرح, جو یزید کی بیعت نہیں کی, امام حسین کی طرح انہوں نے سر دے دیا لیکن بیعت نہیں کی. جی کیو الوی صاحب, مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیں کہ ایک بلاک بن رہا ہے. یہودیت کی 1450 سال پہلے کی یہ ایک سازش ہے کہ جو ہے وہ اسلام میں مختلف طریقوں سے اپنی عورتیں دے کر اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان ان کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن دل میں ان کے کفر یہودیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اسرائیل اور امریکہ نے مسلمان ممالک میں اڈے بنائے ہوئے ہیں, اور ایران نے پہلے انتباہ کیا تھا کہ اگر آپ نے یہاں سے آپ کے اڈوں سے ہم پر حملہ ہوا تو ہم جو ریٹرن اس کا جواب دیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کس جگہ پر کھڑا ہے, اور بینگ اے پاکستانی ہماری حکومت کو اور ہمارے جو آرمی بلاک ہے, جو چیف آف آرمی سٹاف ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مدعو کرنے پر. اور میں اپنی گفتگو کا آغاز اس چیز سے کروں گا کہ وہ زمانے میں عظیم تھے, مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے, تارک قرآن ہو کر. قرآن کے اندر اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, پاکستان کی, ایران ہمارا مسلم ممالک ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی آرمی کو, پاکستان کے لیڈران کو یہ چاہیے کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اور اگر آج ہم نہیں کھڑے ہوتے تو قبلہ بخاری صاحب وہ وقت دور نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو تکلیف محسوس نہیں کریں گے, اگر ہم ایک دوسرے کے مسائل کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, اس بربریت کا, اس ظلم کا جواب نہیں دیں گے, تو وہ وقت دور نہیں ہے, یہ لوگ ہمیں بھی ٹارگٹ کریں گے. الوی صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آقا خامنئی کی شہادت ہے, اس نے مسلمانوں کو ایک مٹھ کر دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, اب ہم میں وہ فرق نظر نہیں آ رہا. ایک ہی پلیٹ فارم پہ 99% جو قوم ہے وہ اکٹھی ہوگی. 1% ایسے بندے ہوتے ہیں, ہر فقہ میں ہوتے ہیں, کہ وہ جو ہے انتشار پیدا کرتے ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کیا یہ شہادت جو ہے خامنئی کی, آقا خامنئی کی, جو رہبر شریعت ہیں, ایران کے سپریم لیڈر ہیں, انہوں نے پوری
मुस्लिम उम्मा को जो है वो इकट्ठा कर दिया है। क्या ये वाकई बात सच नहीं? जी बुखारी साहब, सबसे पहले कुरान इसके हवाले से ये हुक्म देता है कि वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ए ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना पड़ो। मालिक कायनात जब चाहे जहाँ चाहे जिससे चाहे उससे काम ले ले। तो मैं ये समझता हूँ हज़रत इलामा आका खामनाई साहब की ये जो शहादत है उसने मुस्लिम को जो है पैगाम दिया है पूरी कि अब वक्त, जी पूरे उम्मत मुसलमान को पैगाम दिया कि अब वक्त मसालिक के अंदर तकसीम होने का नहीं है। बहुत खूब, बहुत अब मसलक के मज़ाहब के अंदर तकसीम होने का नहीं है। आओ एक एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हो जाएं, आओ मुसलमान बन के मुसलमान का दर्द समझते हुए और गैर मज़हब का, क्योंकि कुरान के अंदर हुक्म है कि ये जो कुफार है ये आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। माशाल्लाह। राना मक्खन साहब, हमने देखा है कि जिस तरह खुलकर गवर्नमेंट को जो ये जो जबर हुआ है, जो जुल्म हुआ है ईरान के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट ने खुलकर जो है उसका इजहार नहीं किया। बेशक बिहाइंड द सीन कुछ और बात हो, क्योंकि वो हम तक नहीं पहुंचती और किस तरह गवर्नमेंट का एक दूसरी गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशंस होता है, लेकिन आपकी क़यादत जो पीपल्स पार्टी, हमने उनको भी नहीं देखा कि वो एक मज़ामती उनकी कोई कॉन्फ्रेंस, कोई एहतजाज, कोई इस तरह पूरी अक़वाम मुत्तहिदा के लिए या अपनी पार्टी का कोई मुकम्मल विजन जो है वो सामने नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं? जी मेहरबानी शाह साहब, लब खोल के आज़ाद हो तुम, आपने ननकाना को मौका दिया है बात करने का, ये बड़ी मेहरबानी है आपकी। हकीकत यही है पीपल्स पार्टी का तो वाज़ह मौक़िफ़ है। जरदारी साहब ने सबसे पहले इसमें मजम्मत की है और उन्होंने खुल के कहा है कि हम साथ हैं, अवाम पाकिस्तान की ईरान के साथ है, अवाम के दिल पाकिस्तान की के उनके साथ धड़कते हैं और ईरान हमारे साथ अच्छा रहा है। ईरान ही एक मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। मेरा ख्याल पाकिस्तान बनते दूसरे दिन तस्लीम कर लिया था उन्होंने, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना पाकिस्तान, और 15 अगस्त वाले दिन उन्होंने जो है तस्लीम कर लिया था। और हमें भी चाहिए, अगर कोई है भी ये बात है उसको दूर करना चाहिए और खुल के चलना चाहिए। एक ही सफ में खड़े थे सभी महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, दोबारा इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंगी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अपने बहुत ही इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट ननकाना के जनाब समीउल उस्मानी साहब से जिसारत करूंगा ये पूछने की कि समीउल उस्मानी साहब ये बताइएगा कि अब ईरान और अमेरिका की जंग कहाँ पे है और क्या सिचुएशन है, और ये जंग कब तक जारी रहेगी। और दूसरा सवाल ये है कि ईरान के एक ज़बरदस्त टच भी है कि उन्होंने प्लास्टिक के हवा भरे हुए टैंक बनाए गए हैं और उसमें उन्होंने मिसाइल भी बनाए हैं, और उन्होंने जो है वो छोटे छोटे वो क्या कहते हैं अपना जहाज़ भी बनाए हैं। अमेरिका ऊपर से और इसराइल देखता है और अपना जो असला वहाँ पे ज़ाया करता है। ये लाखों की तादाद में ईरान ने बनाया है। क्या कहना चाहते हैं, कैसी ये उनकी हिकमत अमली है? बिल्कुल शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ईरान जो एक तो खटकता है दिल यज़दा में कांटे की तरह, अगर जो है वो जो दीगर क़ुव्वतें जो हैं, आप कह लें कि यहूद व नसारा हैं और इसके जो पार्टनर्स हैं दीगर ममालिक, वो क्यों बार बार जो ईरान की पाबंदियों की बात करते थे, ईरान के हवाले से इसको कुचलने की बात करते थे, इसके एटम के हवाले से बात करते थे। तो ये बात उनको मालूम थी कि ईरान जो है इस खित्ते के अंदर एक सुपर पावर बन के जो उभर रहा है, इसकी टेक्नोलॉजी को उनको पता था, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि टेक्नोलॉजी के हवाले से वो जो है इतना जो आगे एडवांस जा चुके हैं, और उनके वहम गुमान में भी वो चीज़ें नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज वो मैदान जंग के अंदर जिन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो यही वजह है कि आज जो 9 दिन गुजर चुके हैं और ईरान जो है एक लम्हा भी जो है वो डगमगाया नहीं है, ना ईरान डगमगाया है, ना ईरान के जो है अस्करी क़यादत डगमगाई है, और ना ईरान की आवाम डगमगाई है। जो सबसे बड़ी बात ये होती है
کہ اگر آپ کو عوام کی طرف سے کوئی ایسی بات رسپانس آنا شروع ہو جائے، عوام کے آج بھی روزانہ کی بنیاد پہ جیسے جیسے واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں، شہادتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، اسکول تباہ ہو رہے ہیں، بچیاں جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں، ان کی شہادتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، معصوم بچوں کی شہادتیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہی وجہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ارادے ہیں، ان کی جو آپ کہہ لیں قوت ایمانی ہے، اس کے اندر مزید روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو عسکری قیادت ہے، اس نے جتنی میں شروع میں آپ کو بتایا تھا، اب وہ جس حکمت عملی کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذباتی جنگیں جو ہوتی ہیں وہ جذبات کا نام نہیں ہوتی، جنگیں نام ہوتی ہیں حکمت عملی کا. سر اس سے امریکہ کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک ڈرون کو اور ایک میزائل کو روکنے کے لیے کتنے لاکھ ڈالر جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ ایران کا 36,000 جو ہے نا ڈالر اس میں استعمال ہو رہا ہے ایک میزائل بنانے کے لیے، اور اس کے تقریباً کروڑوں جو ہے وہ ایک میزائل کو گرانے کے لیے. اب وہ ایک مہینے میں جو ہے ایران 1 لاکھ میزائل اور ڈرون بنا سکتا ہے، جبکہ جو ان کو روکنے کے لیے جو ریزسٹنگ پاور ہے ان کی، وہ تقریباً 1 مہینے میں 7 جو ہے وہ بنا سکتی ہے. یہ بھی تو ایک ڈیفرنس ہے نا، کتنے دیر تک اس کو جو روکے گا. آپ دیکھ لیں کلسٹر جو میزائل چلا ہے اسرائیل میں، آپ دیکھیں کہ وہ جو میزائل ہے اس نے ہوا میں ہی جو ہے وہ بم چھوڑے ہیں، اور ایک ہی میزائل نے 80 جگہ اس کو ہٹ کیا ہے. تو کتنا بڑا نقصان امریکہ کا بھی ہو رہا ہے. جی بالکل، امریکہ ظاہری بات ہے جب یہ جنگ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ کا نقصان نہیں ہے، اس جنگ کے اندر اس پورے خطے کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کو لپیٹ کے لینے کے اندر بہت ساری چیزیں یہاں پہ تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر ملک کی صورتحال، کیونکہ ایران کے ساتھ بہت سارے ملکوں کی جو ہے وہ سرحدیں وابستہ ہیں، بہت سارے ملکوں کے مفادات وابستہ ہیں. پاکستان جو ہے وہ پاکستان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ان حالات کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے نقصان ہوتا ہے، وہ اپنی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. ایران جو ہے اپنے دفاع کے اندر حق ہے، یہ رائٹس بھی ہیں. اب آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا کے اوپر کہ آپ اپنے دفاع کے حوالے سے جیسے ہم نے اپنا دفاع کیا ہے افغانستان کے حوالے سے، یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان. میں دوبارہ اس پہ کویسچن پہ دوبارہ ہوں. الوی صاحب یہ بتائیے گا کہ مڈل ایسٹ میں جنگ جو ہم اس میں آتے ہیں، لپیٹ میں ہے. امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ جنگ جو شروع تو کر دیا، اب وہ پھنس گیا ہے. اس کی 70% جو ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جائے. اب وہ پاکستان ایران کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ خدا را اس جنگ کو ختم کیا جائے، جو تازہ ترین رپورٹ ہے. لیکن اب ایران کہتا ہے یہ شروع تم نے کیا تھا اور ختم ہم کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے ایران کامیاب ہوگا اور امریکہ کو شکست ہوگی یہاں سے؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ چائنا اور رشیا نے واضح پیغام دیا ہے اسرائیلیوں کو اور سونی طاقتوں کو اور امریکہ کو کہ اگر ایران کی خود مختاری پہ کوئی آپ نے آنچ آئی تو ہم اس جنگ میں کود پڑیں گے. اللہ بخاری صاحب، ایرانیوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. نو ڈاؤٹ امریکہ کے ذہن کے اندر جو ہے کہ ہم بہت بڑی سپر پاور ہیں، لیکن سپر پاور ایک مالک کائنات کی ذات ہے، اور الحمدللہ امت مسلمہ کے ساتھ وہ سپر پاور کی جو ہے رحمت ہر وقت ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو ہمیشہ جیت جو ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے، اور ایرانی حق پہ ہیں، اور انشاءاللہ ایرانیوں کی جیت ہوگی. امریکہ نے یہ شروع کیا ہے اور امریکہ ہی اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے تھے کلوز کرنے کے لیے، اسے بند کرنے کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھے گا. سمیع اللہ عثمانی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران جتنے بھی ابھی تک 27 حملے کر چکا ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے جو حملے کا نام رکھا ہے، کسی کا نام محمد مصطفیٰ، کسی کا نام خیبر، کسی کا نام احد، کسی کا نام انہوں نے جو ہے وہ مولا علی کے نام سے رکھا ہے، کسی کا امام زین العابدین کے نام سے رکھا ہے، کسی کا نام امام مہدی علیہ السلام کے نام سے رکھا ہے. یہ دیکھیں کہ جو اس کے بدلے میں اسرائیل اپنے نام رکھ رہا ہے، وہ اپنے یہودیوں کے ایجنڈے کے بارے میں ان کے نام سے جو ہے وہ حملے کر رہا ہے. تو کیا ڈیفرنس ہے ایمان کی طاقت میں اور یہ کفر کی طاقت میں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ پوری دنیا کو اس نے جنگ کی لپیٹ میں لیا ہے اور آخر کار جو فتح ہے وہ اسلام کی ہونی ہے؟ شاہ صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں رمضان مبارک ہے، ابھی جو ہے وہ 17 رمضان گزرا ہے، یہ سب سے بڑی مثال ہے جنگ بدر ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ بدر کو آپ پڑھ لیں
تو اس کے اندر ایک طرف جو ہے سر و سامان کی کیا کفیت تھی اور ایک طرف سر و سامان کی کیا کفیت تھی. اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں تھی, اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو وہ تلوار نہیں تھی, اگر کسی کے پاس گھوڑا ہے تو تلوار ہے اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ وہ سر و سارا یہی ہے نا, اصل تو یہی ہے. اب بھی ہم دیکھیں کہ جتنے عرب ممالک ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عربیوں کے گھروں میں خواتین ہیں وہ یہودی اور عیسائی خواتین ہیں. ایک بہت بڑا غلبہ ہے ان لوگوں کا, ایک بہت بڑی سازش ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں بینگ اے مسلم ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور یہودیت کی چال کو سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ تو قرآن بھی واضح کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے واللہ خیر الماکرین, اگر وہ اپنی تدبیریں چل رہے ہیں تو ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ تدبیریں چلتا ہے وہی غالب آتی ہیں. سبحان اللہ, تو یہ جتنی مرضی تدبیریں چل رہے ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں, وہ ظاہری بات ہے, کہتے ہیں کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے, ان کا اپنا رائٹ ہے, ان کا اپنا حق ہے. لیکن بینگ جو ہمارے پاس جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جو ایمانی قوت ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہمارا جہاں پہ اگر کوئی میزائل لانچ ہوتا ہے, جہاں پہ ہماری کوئی دیگر ٹیکنالوجی وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایمان کی قوت بھی استعمال ہو رہی ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہ وہ جذبہ جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر اس راستے کے اوپر ہیں تو مریں گے تو شہادت ہے ہمارے لیے جو بہت بڑا مطلب. رانا مکھن صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ گورنمنٹ جو آپ پارٹی ہے پیپلز پارٹی, وہ نون لیگ کی جو ہے کوآرڈینیشن ہے ان کی اور حصہ ہے گورنمنٹ کا. آپ ابھی جنگ شروع ہوئی ہے, ابھی پیٹرول بند ہوا ہے ابھی نہیں ہے, راتوں رات 55 روپے جو آپ نے بڑھا دیے, ایک ایٹم بم جو ہے وہ پوری قوم پہ آپ نے پھینکا ہے. تو آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں. ابھی تو پاکستان کے پاس 30 دن کا پیٹرول جو ہے وہ موجود تھا, اور ابھی کل کی بات ہے اور آج رشیا نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں پاکستان کو پیٹرول جو ہے وہ کم قیمت میں دوں گا. آپ نے یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی گورنمنٹ بھی اس ظلم میں برابر کی شریک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے زیادتی کی ہے اور پیپلز پارٹی نے کنڈم کیا ہے. یہ پیٹرول کی قیمت اتنی نہیں بڑھنی چاہیے تھی, اگر تھا بھی تو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھا لیتے. یکدم تو 55 روپیہ نہیں نا کہ لوگ پریشان ہی ہو جائیں, یکدم کسی کو اٹیک ہی نہ ہو جائے. لوگوں کے تو حالات یہ بن. اور رانا صاحب اتنا تو مہنگائی جو ہے ایران میں نہیں ہوئی, اسرائیل میں نہیں ہوئی, امریکہ میں نہیں ہوئی جتنا پاکستان میں یکدم مہنگائی کر دی گئی ہے. ایران میں جنگ ہو رہی ہے اور آلو بیچنے والا جو 15 روپے کلو آلو دے رہا ہے وہ کہتا ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ آ کے فری لے جائے. تو آپ نے تو غریب کے جو حلق سے ہے وہ آپ اس میں شامل ہیں سر. آپ پیپلز پارٹی والے برابر کے شریک ہیں, آپ کی گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کا حصہ ہے, 2 صوبوں میں آپ کی گورنمنٹ ہے, اوپر زرداری صاحب آپ کے صدر بیٹھے ہیں. آپ کیسے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں جتنے آپ اس پہ نون لیگ کو اکیلے نہ کریں, آپ بھی شامل ہیں صاحب. دیکھیں نا جی, پیپلز پارٹی سے میں کوئی شک نہیں ہے, شروع سے لے کے آج تک یہ کڑوا گھونٹ پیتی آئی ہے. ملک کی خاطر, ملک کی فلاح کی خاطر انہوں نے آج تک ہر وہ فیصلہ قبول کر لیا, ہر زہر پی لیا ہے. انہوں نے اتحاد کیا ہے لیکن ملک کی خاطر کیا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ اتحاد نظر نہیں آیا. کوئی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا جس میں مذمتی قرارداد آپ نے پیش کی ہو کہ پیٹرول اتنا زیادہ جو مہنگا ہو گیا ہے. ابھی ہمیں نظر نہیں آیا, کوئی بیان نظر نہیں آیا. بیان آ رہے ہیں, سب دے رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن یہ زیادتی اب میرا خیال شاید لوگوں پہ نہ آ جائے. سمیع عثمانی صاحب یہ بتائیے گا جو عوام پہ یہ پیٹرول بم گرایا گیا ہے, آپ ہمارا چینل کا جو سلوگن ہے لب کھول کے آزاد ہو تم, ہم ایک شہری بینگ اے پاکستانی ہوتے ہوئے آپ بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں. مہنگائی سے یہ جو 55 روپے پیٹرول بڑھا ہے, یہ صرف پیٹرول نہیں بڑھا, یہ کھانے پینے کی تمام اشیاء اس میں جو ہے اس کا دگنا اس کا ریٹ ہو جانا ہے. آپ دیکھیے تھوڑے دنوں میں ابھی ہو رہا ہے. گورنمنٹ نے ایک رات پہ اربوں روپے جو ہے, اربوں روپے, رات 12 بجے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اور اربوں روپے جو ہے وہ پرانے ریٹ پہ, ریٹ پرانا تھا لیکن اس پہ گورنمنٹ نے اربوں روپے کمائے ہیں. جیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی ایسا بیان نہیں ہے, تو رانا صاحب کی طرف سے آ گیا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ حکومت وقت سے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کرے. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پیٹرول نہیں بلکہ جتنی پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کا ایک ہی ریٹ میں ہو جانا. اب دیکھیں آنے والے وقت کے اندر جو ڈیزل ہے یہ کسان بہت زیادہ استعمال کریں گے. آنے والے دنوں کے اندر بہت ساری فصلیں ایسے آ رہی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہیں,
ان کے اندر اضافہ ہو جائے گا فوری طور پہ. آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر اضافہ ہو چکا ہے, گڈس ٹرانسپورٹ کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. گڈ ٹرانسپورٹ کے اندر اضافہ ہونے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جیسے دیکھیں گڈ ٹرانسپورٹ کے اوپر اضافہ ہوتا ہے, آپ کی منڈیوں کے اندر جتنی نقل و حرکت ہے وہ آپ ساری جو اس کے اوپر آپ کی سبزی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, آپ کے پھل پہ وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, آپ کے جو ہے دیگر روزمرہ کے معاملات جو گھریلو اشیاء ہیں وہ خرید و فروخت کے اندر اب مہنگائی کا ایک ایسا طوفان برپا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چاہیے تو یہ تھا, پتہ نہیں ان کے پاس یہ دانش مند لوگ ہیں, ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں لازمی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ 1 ماہ کہہ رہے ہیں, میرے پاس یہ بھی رپورٹ ہے کہ 2 ماہ کا ابھی جو ہے, یہ بھی ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں کہ 2 ماہ کے بھی ذخائر ہیں پاکستان کے اندر. تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر 55 روپے جو ہے اگر اضافہ کر دیا جائے فی لیٹر, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہے نا وہ بحران پیٹرول کا جو ختم ہو جائے گا. تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے. 5 روپے اضافہ نہیں, 10 روپے اضافہ نہیں, 20 روپے اضافہ نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کہاں سے کیلکولیشن ہے, یہاں پہ رانا صاحب بتا سکتے ہیں, الوی صاحب بتا سکتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ عوام کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں, مہنگائی کے اندر پہلے تو عوام پس رہی ہے, یہی نہیں بلکہ اب رمضان ہے, رمضان کے اندر تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے معاملات, افطاری کے معاملات, سحری کے معاملات جو بہتر سے بہتر کرے. اب دیکھیں ایک مزدور آدمی ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. آپ کل ہی دیکھ لیں کہ جیسے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی, آپ مارکیٹ کے اندر جا کے پتہ کریں, آپ کو جو گھی ہے بناس کا بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے, چینی کے ریٹس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے, دالوں کے ریٹس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے. تو یہ 55 روپے اضافہ, یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جیسے اسرائیل نے اور امریکہ نے جو ہے شب خون مارا تھا, بم گرائے تھے ایران کے اوپر, تو یہ ہماری سرکار نے جو بم عوام پہ گرایا تھا, عوام کو, ہماری سرکار کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں تاکہ عوام کے مسائل نظر ثانی کریں. جی کیوں علی صاحب, آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ, 2000 سے آپ ثابت کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیسا منطق ہے گورنمنٹ کے پاس کہ ابھی جنگ شروع ہوئی ہے جبکہ پاکستان ایک مضبوط جو ہے وہ طاقتور ایک ایٹمی طاقت ہے, پاکستان پیٹرول لے سکتا تھا. اگلے دن ہی رشیا نے جو ہے وہ اظہار بھی کر دیا کہ ہم پاکستان کو پیٹرول کم قیمت پر دے رہے ہیں, لیکن راتوں رات گورنمنٹ جو ہے اس کا ریٹ بڑھا دیا. کیا مہنگائی کی صورتحال اور ایک عام شہری کیسے سوچتا ہے, کیسے سروائیو کرے گا اس؟ بخاری صاحب, اس میں آپ اگر سابقہ دوار کو دیکھیں تو اللہ سلامت رکھے ملک پاکستان کی باغ دور سنبھالنے والوں کو. ماہ رمضان جب بھی آیا ہے مہنگائی نے ہمیشہ عروج ہی پایا ہے. بدقسمتی ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ رہی پیٹرول کی بات, حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو دیکھیں کہ ان کا گزارا کیسے ہو. یہ سمجھتے بالاتر ہے کہ راتوں رات پیٹرول کے اندر اضافہ کرنا کیوں ضروری تھا. کیا اس اضافے کو پارلیمنٹ کے اندر کنڈکٹ کیا گیا, نہیں کیا گیا, کسی نے آواز اٹھائی, نہیں اٹھائی, اس کی وجہ کیا ہے؟ بخاری صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے متاثر ہونے والے جو لوگ ہیں, علی صاحب پوائنٹ سکورنگ کیا کہ گورنمنٹ نے کہ ابھی ادھر جنگ لگی ہے, ہم ایک بہانہ دے دیں گے جنگ کی وجہ سے, حالانکہ اس کے ایسا اس میں کوئی صداقت نہیں. بہانہ ڈھونڈنا اور بہانے سے فائدہ اٹھانا تو یہ تو ہمارا پرانا جناب وطیرہ ہے نا جی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے. رہی بات اس مہنگائی کی, تو اس مہنگائی کے اندر جو ہے سنب ہو رہے ہیں لوگ, وہ کون ہے؟ وہ عوام ہے. ہمارے پالیسی میکر اس میں آتے ہی نہیں ہیں. جو بندہ قبلہ بخاری صاحب ایک چیز سے متاثر ہی نہیں ہوتا, اسے اس درد کا کیا پتا. بس اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اللہ کرے ملک وقت کے باغ دور سنبھالنے والے کاش اللہ کے بندوں کے مسائل کو سمجھتے ہوئے پالیسیوں کے اندر کچھ ایسی آسانیاں پیدا کریں کہ عام آدمی کو بھی اپنی زندگی گزارنی جو ہے وہ آسان ہو جائے. عام آدمی کو بھی اپنی زندگی گزارنی آسان ہو جائے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ہم ننکانہ کے مسائل پہ گفتگو کریں گے کہ ننکانہ کو کون سے مسائل درپیش ہیں اور ننکانہ کیوں ترقی نہیں کر رہا. اتنا بڑا شہر ہے ننکانہ صاحب, اور اتنی پرانی جو ہے وہ تحصیل تھی, پہلے اب ڈسٹرکٹ بن گیا ہے اور ایک انٹرنیشنل سٹی ہے. پوری دنیا کے سکھ یاتری اور دوسرے مذاہب کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, لیکن ننکانہ اس طریقے سے جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکا جس طرح دوسرے اضلاع جو ہے ترقی کر رہے ہیں. جی
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम जो जंग के नक्शा हमने खींचा है उसके बारे में गुफ्तगू की है। अब हम ननकाना साहब की बात करते हैं। मैं मोहतरम जनाब समीउल्लाह उस्मानी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं ननकाना साहब के, और काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से ये जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं और ननकाना के मसाइल को बखूबी जानते हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। समीउल्लाह उस्मानी साहब, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि ननकाना उस लेवल की तरक्की नहीं कर रहा जैसे दूसरे शहर हमारे कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मसाइल हैं ननकाना के कि यहाँ की आवाम जो है, यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट नहीं दे रही, और ननकाना के आवाम जो है वो तरक्की नहीं कर रहे, जबकि यहाँ के जो सरमायाकार लोग हैं वो हमारा शहर ननकाना छोड़ के है, जो उन्होंने बिज़नेस जो है वो बाहर बड़े शहरों में कर रहे हैं, लाहौर और फैसलाबाद में। ननकाना में बिज़नेस क्यों नहीं है, क्या वजह है? शाह साहब, ये बहुत अहम सवाल है आपका। दीगर दोस्त भी इस पे बात करेंगे। मैं समझ रहा हूँ जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात है वो ये है कि ननकाना साहब अगर वो देखें कि इंटरनेशनल सिटी होने के बावजूद, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ननकाना को एक एहतराम की निगाह से भी देखा जाता है, जिसकी वजह यहाँ पे बाबा गुरु नानक देव जी महाराज की जाए पैदाइश है, जिसकी वजह से इसको ननकाना साहब कहा जाता है। और इसकी तरक्की ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, मतरूका वक़फ़ इमलाक बोर्ड की ज़मीनों का होना। अब बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी हमारा ननकाना साहब जो है शहर है, तकरीबन 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर है, इससे ज़्यादा इसका हदूद दरबा नहीं है। अगर प्रकार के साथ आप इसको गुलाई के अंदर दायरा लगाएं तो 2 किलोमीटर लगता है। अगर इर्द गिर्द देख लें कि जो मेन रोड्स जितने भी हैं, यहाँ पे कोई छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, यहाँ पे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, इसके अलावा कोई एजुकेशन बड़ा सेक्टर नहीं है, कोई मेडिकल की सहूलियात नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की लैंड का होना, क्योंकि कोई भी बंदा जो है ना ये वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की ज़मीन को नहीं परचेज़ कर सकता, क्योंकि ये ट्रस्ट लैंड है। अब होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, ये तो तरक्की के हवाले से बात है। अगर इससे भी जो अहम बात है वो ये है कि ननकाना की जो आवाम है, आप देखें जिस घर के अंदर एक 5 मरले का घर था, अब उसके 5 अफराद हैं, अब उनकी शादियां हो चुकी हैं, बच्चों के अंदर इजाफा हो रहा है, तो यहाँ पे घर बनाने के लिए भी जगह अवेलेबल नहीं है। तो होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत पाकिस्तान सर घर बन तो रहे हैं, आप जाएं उधर 2 लाख रुपया दें सेक्रेटरी औकाफ को, और आप गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, वहाँ पे जाके मकान बना सकते हैं। आपकी जेब में अगर 2 लाख रुपया सेक्रेटरी को दे, रातों रात मकान बनाए, क्यों नहीं बन रहे? ये मकान वो है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। गुलाम फरीद जो इस वक्त जो है वो सेक्रेटरी वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा ये रिकॉर्ड के ऊपर बातें भी मौजूद हैं, करप्शन के हवाले से इंक्वायरियाँ हो चुकी हैं, सारी बातें मौजूद हैं रिकॉर्ड के ऊपर। हर सहाफ़ी के पास, हर शऊर बाशऊर आदमी के पास उसके सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को ऐसे जैसे हाउसिंग कॉलोनी का प्रोजेक्ट लाया गया, कनाडा कॉलोनी का प्रोजेक्ट लाया गया, शादबाग कॉलोनी का प्रोजेक्ट लाया गया, ऐसे प्रोजेक्ट लाने की बहुत अशद ज़रूरत है। चेयरमैन वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को चाहिए, जो वफाकी मिनिस्टर हैं उनको चाहिए, जो हमारे यहाँ पे जो सियासतदान हैं उनको चाहिए कि शहर की तरक्की के लिए, शहर की आवाम की सहूलियात के लिए उनको चाहिए, हमारे जो सियासतदान हैं उनको चाहिए। राणा साहब, आप सियासत का हिस्सा हैं, आप गवर्नमेंट का भी हिस्सा हैं। आपकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जो है वो कितने सालों तक उसने पाकिस्तान में हुकूमत की है, मोहतरमा भट्टो साहब से लेकर जरदारी साहब, फिर मोहतरमा। आप क्या समझते हैं कि जो ननकाना है वो तरक्की क्यों नहीं कर रहा? और आपकी जब ओरिजिनल गवर्नमेंट वफाक में थी उस वक्त भी ऐसी तरक्की नहीं हुई, क्या समझते हैं आप? असल में शाह साहब, जब गवर्नमेंट थी ना वफाक में, उस वक्त तो एक हादसाती गवर्नमेंट मिली है पीपल्स पार्टी को। वो बेनज़ीर साहबा थी, अगर होती तो इंशाल्लाह सब कुछ होता। उस वक्त तो एक जंग की हालत में गवर्नमेंट मिली है। हर रोज़ अटैक हो रहे थे, हर रोज़ यहाँ बंदे मार रहे थे, बम धमाके हो रहे थे। जब जरदारी साहब आए हैं उन्होंने फिर ये अड्डे खाली करवाए जो अफ़गानिस्तान को दिए गए थे। उसके बाद आस्ता आस्ता ये कंट्रोल हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी ने पहले किया है, पीपल्स पार्टी ने पहले गवर्नमेंट ये हाउसिंग कॉलोनी दी है, उस दौर में मिली है। शादबाग कॉलोनी भी उसी दौर में मिली है, कनाडा कॉलोनी भी, और इंशाल्लाह आइंदा भी मिलेगी। लेकिन पीपल पार्टी तो शुरू से लेके जो इंटरनेशनल कुत्ते हैं उनके साथ जंग करती आई है। आपको एटम ला के दिया, पीपल्स पार्टी ने ला के दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी ला के दी है, पीपल्स पार्टी ने ला के दी है। ये कॉरिडोर
سی پیک زرداری صاحب نے سائن کیا ہے، تمام قوتیں مخالف ہوتی رہی ہیں، یہ دوسری جماعتیں جتنی بھی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ ایک کام تو دکھائے نا کہ انٹرنیشنل کام انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے نہ کوئی ایسا کام کیا ہے نہ کرنا ہے. انہوں نے اگر کیا ہے تو سڑکیں ضرور بنائی ہیں، وہ تو رہا ہے، یہ نہیں، سڑکیں نہیں، بن بن رہی ہیں. صاف ستھرا پاکستان پنجاب کا سسٹم جو ہے. یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ تو کام وہ ہے، آپ کسی کنسٹرکشن کمپنی کو ٹھیکہ دے دیں تو وہ بھی یہ کر لے گا کام. وہ کون سا کام ہے؟ کام تو وہ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل کام کیے جائیں، جو باہر سے لایا جائے، سرمایہ لایا جائے یا باہر ایسا کام کیا جائے جس میں پوری دنیا دیکھے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو سڑکیں بالکل بنائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بھی بنائی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اگر سڑکیں بنائی ہیں یا نالیاں بنائی ہیں یا سولنگ بنائے ہیں نا، انہوں نے ایڈورٹائزنگ نہیں کی. انہوں نے تو نالی ایک بنائی ہے تو 6 مہینے پہلے ایڈورٹائزنگ کی ہے، 6 مہینے بعد ایڈورٹائزنگ کی ہے کہ ہم نے بنا دی ہے، پہلے کی ہے کہ ہم بنانے لگے ہیں. ان کا تو یہ کام ہے. یہ تو ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، یہ جماعت نہیں ہے، سیاسی جماعت نہیں ہے. ایک تو ایک کنسٹرکشن کمپنی نون لیگ کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. جی کیو علی صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ ایک ڈی پی او کا آفس ہے، ڈی سی کا ننکانہ صاحب کا آفس ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ہاسپٹل ہے وہ بھی ٹرسٹ پراپرٹی پہ بنا ہے. 750 مربع بابا گرو نانک جی ٹرسٹ پراپرٹی کا ہے، اس میں 720 جو مربع زمین ہے وہ ابھی تک اوقاف کے پاس ہے، محکمہ اوقاف کے پاس. ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے جو میں نے آپ کو گنائے ہیں یہ ٹرسٹ پراپرٹی پہ بنے ہیں. عام شہری کیوں نہیں آزادانہ طریقے سے ایک مکان بنا سکتا ہے، جبکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں 1973 کے آئین میں کہ رہنا سہنا جو گورنمنٹ دیتی ہے اور اس کا حق ہے کہ پراپرٹی کو خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے. کیوں نہیں ہے ایسا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بخاری صاحب، اس میں ہمارا جو کرنٹ ایشو ہے یہ ہے کہ ننکانہ کے اندر ترقی کی فقدان کیا ہے، ننکانہ کے لوگ ترقی کیوں نہیں کر رہے. نو ڈاؤٹ یہ بات کلیئر ہے کہ یہاں پہ ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی ہونے کی وجہ سے کنسٹرکشن کا جو عمل ہے وہ بہت سلو ہے. اب اس میں چاہیے کیا؟ اس میں چاہیے یہ تھا کہ اس کو باضابطہ طور پہ اس کی ایک پلاننگ کی جاتی اور اس میں عام لوگوں کو ایک مخصوص ہیڈر ہے ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی، اور دوسرا آج تک یہ ختم کیوں نہیں ہوئی. آپ دیکھیں ننکانہ 1922 کے اندر تحصیل تھی اور 2005 سے ڈسٹرکٹ ننکانہ بن چکا ہے. اس کے باوجود اس کا جو ہے پھیلاؤ بہت کم ہے، ترقی نہیں ہے. اس ترقی کی کاز یہ ہے کیا آج یہ کام کس نے کرنا ہے؟ کیا ننکانہ کا کامن مین تو نہیں یہ کر سکتا؟ عام شہری تو نہیں یہ کر سکتا؟ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس حوالے سے قرارداد پیش کریں اور اس کی باضابطہ طور پر پلاننگ کر کے ایک اپنے گھر بنائیں گے اور اپنا جو ہے کاروبار کریں گے تو وہ خوشحال ہوں گے. اور جب ننکانہ کی عوام خوشحال ہوگی تو یقیناً وہ ترقی کرے گی. یہی بات آپ نے ذکر کیا کہ ڈی سی ننکانہ کا آفس جو ہے، ڈی سی آفس جو ہے، تو قبلہ آپ اس بات پہ غور کریں کہ جو ہمارا ڈی سی آفس ہے یہ بھی ابھی پراپر اس جگہ پہ نہیں ہے. یہ کالج کی جگہ ہے جہاں پہ تقریباً 2005 سے لے کے 2026 سے 21 سال سے یہ سروائی کر رہا ہے. تو ڈی سی آفس تو عالیشان ٹائپ ہونا چاہیے جس سے یہ اس کے سامنے بھی ہیڈر وہی ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کی ہے. اگر اسٹیٹ کو جگہ لینے کے لیے اتنے مسائل کا سامنا ہے تو عام آدمی کو اپنے گھر بنانے کے لیے کتنے مسائل کا سامنا ہوگا. اور یہ مسائل جو ہے یہی آڑے آ رہے ہیں ننکانہ کی ترقی اور ننکانہ کی ترقی کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ کام کرنا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جیسے اگر چاہے تو دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے. ہم نے دیکھا ہے کہ راتوں رات پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے. گورنمنٹ چاہے تو اپنی تصویریں جو ہے وہ جیسے رانا صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی تصویریں کام شروع ہونے سے پہلے لگ جاتی ہیں اور کام ہونے کے بعد بھی لگتی ہیں. کیا ہم قانون ایسا نہیں بنا سکتے کہ ننکانہ کے شہریوں کو جو ہے وہ سینٹ میں جا کے بل پیش کیا جائے، وہاں پہ قانون سازی ہو، کیونکہ بڑے ادارے ہیں اور قومی اسمبلی کا ادارہ ہے، وہاں پہ جو یہاں کے جو شہری ہیں 750 مربع لوگوں کو یہاں پہ رہائش کے لیے اور کالونیاں جو ہے وہ کیا ایسا کوئی قانون نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر یہاں انڈسٹری آئے گی تو یہاں کے لوگ گرومنگ کریں گے، ان کے پاس روزگار آئے گا. یہاں پہ نہ کوئی مل ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے بڑی. آس پاس کے آپ علاقے دیکھیں کہ ہمیں یہاں کے مزدوری کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں فیصل آباد جانا پڑتا ہے، یا جو آپ شاہ کوٹ روڈ پہ آپ دیکھیں وہاں پہ فیکٹری ملیں بنی ہوئی ہیں. تو ننکانہ کیونکہ انٹرچینج لگتا ہے یہاں پہ اچھی انڈسٹری لگ سکتی ہے، چاروں طرف لگ سکتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ یہاں پہ بزنس مین بھی آئے اور لوگوں کو جو ہے وہ رہنے کے لیے مکان بھی ملے؟ شاہ صاحب، میں یہاں پہ ایک سوال آپ کو دیتا ہوں.
یہ آپ کے اس پروگرام کے ریفرنس سے جو ہے تمام سیاستدانوں کو میرا سوال ہے. سیاستدان کا مقصد جو قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر جانے والا جو ہمارا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا مقصد نالی سولنگ سڑکیں بنانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے قانون سازی کرنا. سیاستدان کا مقصد، پارلیمنٹیرین کا مقصد قانون سازی کرنا ہوتا ہے کہ میرے حلقے کی اتنی عوام ہے، اتنی جنریشن ہے، وہاں پہ صحت کی سہولیات یہ ہیں، یہ ہونی چاہیے، وہاں پہ رہائش کی سہولیات نہیں ہے تو اس کے لیے یہ قانون سازی ہونی چاہیے. یہ اس کا کام ہے. یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنے علاقے کے لیے 2 ارب روپیہ لے آیا، میں اپنے علاقے کے لیے 5 ارب روپیہ لے آیا، 7 ارب روپیہ میں لے کے آ رہا ہوں. یہ ان کا کام نہیں ہے. ننکانہ صاحب کے اندر آج بھی ترقی کا پہیہ گھوم سکتا ہے اگر ہمارے سیاستدان آج اس بات سے نکل کر کہ جو ان کا جو حقیقت کے اندر ان کا جو کام ہے اس کی طرف آ جائیں. ننکانہ صاحب کے اندر یہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی بن سکتی ہے. اب دیکھیں نا، پچھلی گورنمنٹ کے اندر، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر دیکھیں جو اچھائی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر جب رائے بشیر تھے انہوں نے سوئی گیس کو ننکانہ صاحب کے اندر لے کے آئے ہیں. اگر کسی کو یہ بات اگر ذہن سے ہو، اب 2005 کے بعد اس کو ڈسٹرکٹ کو بنانے کے اندر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا جو ایک کردار ہے اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا، یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک مانگ تھی کہ جو ہے بابا گل نانک جو یونیورسٹی کو تعمیر ہونا چاہیے. لیکن ہر دور حکومت کے اندر میں عینی شاہد ہوں، اواری ہوٹل کے اندر کئی دفعہ اس کا افتتاح ہوا ہے. گیلانی صاحب نے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس کا افتتاح کیا، دیگر لوگوں نے افتتاح کیا. لیکن وجہ کیا تھی کہ ویکیوٹس پراپرٹی بورڈ کی زمین تھی اور اس کے اوپر بیٹھنے والے مزارعین تھے، ان کے ساتھ نیگویشن نہیں ہو پا رہا تھا، 100 مسائل تھے. لیکن بریگیڈیئر صاحب نے آگے کیا کیا؟ اگر کام کرنے والا وہی ہو کہ اگر حکومت کرنا چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتی، کچھ کر سکتی ہے. بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ میں نے یونیورسٹی بنانی ہے، پھر دیکھو بھی پنجاب حکومت کی جگہ کہاں پہ خالی ہے. یہ ننکانہ صاحب سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر جو یونیورسٹی تیار ہو چکی ہے اور اس کی بلڈنگز بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس جون کے اندر جو لڑکے، جو بچیاں اور بچے جو ہے، اور سب سے بڑی ڈکھی سے، سید والا سے، منڈی فیض آباد سے دو شفٹوں کے اندر جو ہے تعلیم بابا گلنا یونیورسٹی کے اندر ہو رہی ہے. بہت بڑا یہ سمجھ دیکھیں ایک کام تھا نا. اگر اسی طرح دیکھا جائے، اگر اسی طرح اپنا علوی صاحب کی بات میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات ہے آپ کو عوام کو کھڑا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے ایسی سہولیات پیدا کی جائیں، ایسے عوامل پیدا کیے جائیں جس کی وجہ سے اس کی انکم جنریٹ ہو. اگر وہ اس کی انکم جنریٹ ہوگی، وہ مضبوط ہوگا. دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں جو ہے اب جو یہاں پہ انڈسٹریل زون بننا تھا، یہ سوال ہے کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ ان سیاستدانوں سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے خلاف کون تھا، کہاں گیا؟ بریگیڈیئر صاحب اگر یہاں پہ انڈسٹریل زون لے کے آ رہے تھے، وہ بریگیڈیئر کے بچوں نے تو وہاں پہ کام نہیں کرنا تھا، ننکانہ کی عوام نے کام کرنا تھا. ننکانہ کی عوام کے گھروں کے اندر جو ہے اچھی روٹی آنی تھی، ننکانہ کی عوام نے اچھے کپڑے پہنے تھے، ننکانہ کے گھروں کے اندر جو ہے پورے ضلع کے اندر ارد گرد کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان کے جو ہے وہاں پہ ان کے گھروں کے اندر خوشحالی آنی تھی. وہ کہاں پہ گیا ہے منصوبہ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. نو ڈاؤٹ لوگوں کو اعتماد میں لیں، ان کو ساری چیزیں کریں. گورنمنٹ اگر غور کرنا چاہے تو یہ قانون سازی جو ہے وہ سینٹ میں ہو سکتی ہے. سمیع اللہ عثمانی صاحب نے کہا کہ جو نمائندے ہوتے ہیں، ایم این اے ایم پی ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ننکانہ کے مسائل جو ہیں ترقی کیوں نہیں کرتا وہ وہاں پہ قانون سازی کرے اور اس کے بارے میں جو گفتگو کرے، نہ کہ سڑکیں نالیاں. یہ ان کا کام بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے. جو پچھلی گورنمنٹ ہے انہوں نے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے ننکانہ ضلع بھی بنایا ہے اور نہ صرف ضلع بنایا ہے اور بھی کام کیا. لیکن ان کا سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا ہے نا وہ یونیورسٹی کا ہے. آپ یقین جانیں کہ ننکانہ کے علاقے کی سراؤنڈنگ جتنے بھی ایریا ہے وہاں سے بچیاں جو ہے وہ یہاں پڑھنے آتی ہیں اور یہاں پہ روزگار بھی مل رہا ہے لوگوں کو. اس یونیورسٹی کے یہاں پہ جو ملازم ہیں وہ باہر سے بھی آئے ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ بھی جو وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. علوی صاحب، پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ لڑ رہی ہے جو انڈیا کے پٹھو بنے ہوئے ہیں. انڈیا وہاں پہ سرمایہ کاری کر رہا ہے. آپ اپنی یہ جو آرمی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اب پاکستان کی آرمی جو ہماری حفاظت کر رہی ہے، جانوں کے نذرانے دے رہی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ بخاری صاحب دیکھیں، کسی بھی مکاتبہ فکر کے اندر جائیں تو اچھے لوگ موجود ہیں اور جو پوزیٹو سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جس جگہ پہ بھی ہوں، وہ پاکستان آرمی کے اندر ہوں، وہ سیاست کے اندر ہوں، وہ سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوں، انہوں نے اسی نقطہ نظر سے اپنا کام کرنا ہوتا ہے
ہماری پاکستان آرمی کے نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے دے کے ہماری جو ہے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دے کے ملک پاکستان کی سربلندی کے لیے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر جو ہے جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ہماری پاکستان آرمی جو ہے وہاں پہ ڈیوٹی کرتی ہے۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ اصل میں جو کام کرنے والے ہیں، جو پازیٹیو سوچ رکھنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ نے اعلیٰ ظرف سے نوازا ہوا ہے، وہ جس بھی شعبہ کے اندر ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں اور ان کے اچھے کام نظر بھی آتے ہیں۔ رانا مکھن صاحب، آپ بھی بتائیے گا کہ آپ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ شہادتیں جامع شہادت نوش کر رہی ہیں، اور انڈیا کے خلاف اور بیک وقت افغانستان اور انڈیا کے خلاف، افغانستان میں جو خارجی ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ہم اس کو کیا کریں، جو ہماری سرحدوں ہمارے لوگوں کو جو بھیجا جو خود کش بم باری میں جو ہے وہ شہید کرتے ہیں، وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، کیونکہ ہمارے ملک کے خلاف ہے نا۔ انڈیا اور افغانستان مل کر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یہ سازش کر رہا ہے، اور جنگ جو ہے انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ آرمی کو آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آرمی کو آپ یہ بتائیں کہ آرمی ہماری کتنا کام کر رہی ہے؟ آرمی ہماری جی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ آرمی جو ہے نا جی، افغانستان ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی برادر ملک ہے۔ ہماری جنگ افغانستان ملک کے ساتھ نہیں ہے، ہماری جنگ جو ہے نا جی وہ جو دہشت گرد ہیں نا ان کے ساتھ۔ ہم آرمی ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہی ہے اور اچھا کر رہی ہے، ہم آرمی کے ساتھ ہیں۔ افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں ہے ہماری، صرف ان ٹھکانوں کے ساتھ ہے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ہے ہماری جنگ، اور آرمی کے ساتھ ہیں ہمیں، اور ہمیں رہنا چاہیے، اور ہمیں ان کی آواز بڑھنا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو لوگ اپنا غلط باتیں کرتے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان کو تو میں غداری کہوں گا، یہ غداری کر رہے ہیں۔ سمیع اللہ، آپ بتائیے گا کہ پاکستان جامع شہادت نوش کر رہا ہے، اور 40 سال پاکستان نے افغانستان کو ان کی میزبانی کی ہے، یہاں پہ وہ آ کے رہتے رہے ہیں، یہاں پہ کاروبار کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ غداری کرنے میں وہ کبھی وہ دیری نہیں کرتے، اور چند روپیوں کی خاطر، دنیا کے لالچ کی خاطر انڈیا کے ساتھ مل کر جو ہے پاکستان پہ حملے کر رہا ہے، اور پاکستان ان کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے، اور ان کو شکست ہو رہی ہے۔ اپنی آرمی کو کے بارے میں آپ کے خیالات؟ شاہ صاحب، سبھی دوستوں نے جو بیان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سامنے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک تو اس وقت جو ہے موجودہ سنیریو کے اندر، موجودہ حالات کے اندر ہر ایک کا یہ نعرہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ اگر یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، اگر یہ ملک ہے تو میں بھی صحافی ہوں، اگر یہ ملک ہے تو مذہبی جماعتیں ہیں، اگر یہ ملک ہے تو مساجد ہے، اگر یہ ملک ہے، آپ پوچھیں ہمسایہ ملک جو انڈیا کے اندر ہے، پاکستان سے زیادہ تعداد کے اندر وہاں پہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو آزادی نہیں ہے۔ جو یہاں پہ رائٹس ہیں، جو یہاں پہ جو دیگر مذاہب بسنے والی قومیں ہیں ان کو رائٹس ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان تو ہم جنت کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کی یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنے ملک کھڑے ہیں، اور ہمارا نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ جی ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں رہ سکتے تو ہم کسی دین کے ساتھ وفادار نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، نہ ہی ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور نہ ہی ہمیں معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ایران ہے۔ اگر پاکستان کا کوئی بندہ مخالف ہوگا، بے شک کوئی بھی ملک ہو، وہ ہمارا مخالف ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہو۔